وینزویلا ایک ایسا ملک جو کبھی لاطینی امریکہ کا سب سے امیر ترین ملک تھا، جس کے پاس دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ لیکن وینزویلا کی تاریخ بہت کمپلیکیٹڈ ہے، جس میں جمہوریت اور نامریت دونوں شامل ہیں۔ امریکہ کے ساتھ اس ملک کے تعلقات ہمیشہ کشیدہ رہے، لیکن 2026 میں امریکہ نے وینزویلا میں براہ راست فوجی آپریشن کیا، جس نے پورے خطے کو ہلا کے رکھ دیا۔ لیکن آخرکار ایسا کیوں ہوا؟ اس ویڈیو میں ہم وینزویلا کی تاریخ، وینزویلا کے اہم حکمرانوں اور اس کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو سمجھیں گے، اور یہ جانیں گے کہ وینزویلا عالمی سیاست میں اتنی اہمیت کیوں رکھتا ہے۔ تو دوستو، آئیں ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ وینزویلا کی تاریخ بہت انٹرسٹڈ اور کمپلیکیٹڈ ہے۔ جب وینزویلا نے 1821 میں اسپین سے آزادی حاصل کی تو اس کی قیادت سیمون بولیوار جیسے عظیم رہنما نے کی۔ بولیوار نے پورے لاطینی امریکہ میں آزادی کی تحریک چلائی اور وینزویلا کو ایک آزاد ریاست بنایا۔ لیکن آزادی کے بعد وینزویلا میں سیاسی عدم استحکام رہا۔ کئی دہائیوں تک فوجی حکمرانوں کی آمریت کا دور چلتا رہا۔ 19ویں صدی کی دہائی کے آغاز میں تیل کی دریافت نے وینزویلا کو ایک اقتصادی طاقت بنا دیا۔ امریکہ اور یورپ کی تیل کی کمپنیاں وینزویلا کی تیل کی صنعت میں بھاری سرمایہ کاری کرنے لگیں، اور اس کے ساتھ ہی امریکی اثر و رسوخ بڑھتا چلا گیا۔ 1999 میں ہیوگو چاوز نے وینزویلا کے صدر کے طور پر اقتدار سنبھالا اور سوشلسٹ پالیسیوں کا آغاز کیا۔ چاوز نے ملک کی تیل کی صنعت کو قومی ملکیت میں لے کر امریکہ اور مغربی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کیے۔ ان کا نعرہ تھا سوشلسٹ انقلاب، جس کے ذریعے وہ وینزویلا کے غریب طبقے کی حالت بہتر کرنا چاہتے تھے۔ چاوز کی قیادت میں وینزویلا نے تیل کی صنعت پر مکمل حکومتی کنٹرول حاصل کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اقدامات نے انٹرنیشنل لیول پر تنقید کو جنم دیا۔ چاوز کے انتقال کے بعد ان کے جانشین نیکولس میڈورو نے 2013 میں اقتدار سنبھالا۔ میڈورو نے چاوز کی پالیسیوں کو جاری رکھا، لیکن ان کی حکومت معیشت کی بدتر ہوتی حالت اور جمہوریت کا گزرنا بہت مشکل ہو گیا۔ وینزویلا کی معیشت تباہ ہو گئی۔ 2019 میں امریکہ نے خوان گوائیڈو کو عبوری صدر کے طور پر تسلیم کر لیا، جس سے امریکہ اور وینزویلا کے درمیان تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے۔ 1990 کی دہائی میں وینزویلا کا اقتصادی نظام دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے ہم پلہ تھا، مگر ہیگو چاوز اور لیکوس میڈورو کی پالیسیاں ملک کی معاشی طور پر تباہ کن راستے پر لے گئیں۔ 2014 میں تیل کی قیمتوں میں کمی نے وینزویلا کے لیے بہت بڑا چیلنج پیدا کیا، کیونکہ اکانومی کا انحصار مکمل طور پر تیل کی قیمتوں پر تھا۔ اس کے نتیجے میں مہنگائی اور غربت میں بہت اضافہ ہوا۔ وینزویلا کے لوگوں نے زندگی کی بنیادی ضروریات کے لیے بہت اسٹرگل شروع کر دی، اور لاکھوں لوگ ملک چھوڑ کر پڑوسی ممالک میں اور امریکہ میں پناہ گزین کے طور پر چلے گئے۔ آغاز میں وینزویلا اور امریکہ کے تعلقات دوستانہ رہے، لیکن ہوگو چاوز کے اقتدار میں آنے کے بعد ان تعلقات میں تلخی آنا شروع ہوئی۔ چاوز نے امریکی اثر و رسوخ کے خلاف اپنی سیاست کو تیز کیا اور سوشلسٹ انقلاب کی بات کی، جس سے امریکہ کو چیلنج محسوس ہوا۔ چاوز کی حکومت کے دوران امریکہ نے وینزویلا کے خلاف پابندیاں عائد کرنی شروع کر دیں، اور اس نے خوان گوائیڈو کو 2019 میں عبوری صدر کے طور پر تسلیم کیا۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ میڈورو نے وینزویلا میں جمہوریت کو تباہ کیا اور اس کے خلاف کارروائی بنتی ہے۔ جنوری 2026 میں امریکہ نے وینزویلا میں براہ راست فوجی آپریشن کیا، جس کے نتیجے میں نیکولس میڈورو کو گرفتار کر لیا گیا۔ امریکہ نے اسے قانون نافذ کرنے کی کارروائی قرار دیا، لیکن عالمی سطح پر اس پر تنقید کی گئی، کیونکہ یہ مداخلت بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی تھی۔ امریکہ کے حملے کے چند ممکنہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ وینزویلا میں دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر ہیں، اور امریکہ کے لیے ان ذخائر تک رسائی بہت عام ہے۔ دوسری وجہ، امریکہ نے وینزویلا میں ایک ایسی حکومت لانے کی کوشش کی جو مغربی مفادات کے مطابق ہو اور امریکہ کے اثر و رسوخ کو دوبارہ بحال کرے۔ اس کی تیسری وجہ، امریکہ نے میڈورو پر منشیات کی اسمگلنگ اور عالمی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہونے کا الزام عائد کیا۔ اس کی چوتھی وجہ، امریکہ کا ماننا تھا کہ وینزویلا میں روس، چین اور ایران جیسے ممالک کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ دنیا بھر میں اس فوجی آپریشن پر شدید رد عمل آیا۔ یو این او اور لیٹن امریکہ کے بیشتر ممالک میں امریکہ کی کارروائی کو غیر قانونی قرار دیا۔ چین اور روس نے بھی اس کی مذمت کی۔ وینزویلا میں میڈورو کی گرفتاری کے بعد ملک میں سیاسی بے چینی اور افراتفری پھیل گئی، اور عبوری حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے عالمی مدد کی ضرورت پڑی۔ یہ بحران عالمی سطح پر توانائی کے وسائل، بین الاقوامی قوانین اور طاقتور ریاستوں کی خود مختاری کے حدود کو واضح کرتا ہے۔ وینزویلا صرف اس لیے عام نہیں کہ اس کے پاس دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر ہیں، بلکہ اس کی کہانی عالمی طاقتوں کے تصادم، خود مختاری، جمہوریت اور قدرتی وسائل کی جنگ کو اجاگر کرتی ہے۔
وینزویلا کی اس کرائسس میں اہمیت سمجھنا آپ کو موجودہ عالمی سیاست اور جیو پولیٹکس کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دے گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ آپ کو ایسی مزید ویڈیو مل سکیں۔